أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی. اللہ تعالیٰ نے اولاد اسرائیل کو اس دور میں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی اور بے شمار احسانات سے نوازا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. ظاہر سی بات ہے، علم و حکمت کا مرکز انہیں بنایا گیا. انبیاء کرام وہاں تشریف لاتے رہے، انہی میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت بھی عطا فرمائی، اخلاقی اقدار بھی ان کے پاس تھی. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ لوگ خود تبدیل ہوتے گئے. یاد رکھیے گا، قرآن مقدس کا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت عطا فرما دے تب تک وہ واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم اس نعمت کی قدر کرتی رہے، اور جب کوئی قوم نعمت کی قدر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ نعمت واپس لے لیتا ہے. یہ اصول ہے. ہمارے پاس نعمت ہے، ہم قدر کریں گے تو وہ رہے گی، اور اگر قدر نہیں کریں گے تو نعمت واپس لے لی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت بخشی تمام جہان والوں پر. اخلاقی اقدار تھی ان کے پاس، خوبصورت نظام تھا ان کے پاس، اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق سے نوازا تھا. لیکن جیسے جیسے یہ پیچھے ہٹتے گئے تو نعمتیں واپس ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اب یہ جو سب سے بڑی فضیلت والا تاج تھا وہ اس امت کو پہنا دیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب سے افضل قرار دے دیا، امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. فرمایا کہ یعنی اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط بنایا اور تمام لوگوں پر گواہ بنا دیے. یہ فضیلت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہے. بہرحال بنی اسرائیل کو بہت بڑی فضیلت سے نوازا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي
نفس عن نفس شیئا، فرما اس دن سے ڈرو جس دن کوئی ایک کسی دوسرے کا بدلہ نہیں چکائے گا، ایک جان دوسری جان کا بدلہ نہیں چکائے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، فرمایا اس دن کافروں کے حق میں شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے، وَلَا يُقْصَدُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور عدل کے بدلے بھی ان سے کچھ لے لیا جائے گا، وَلَا يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کافروں کی مدد کی جائے۔ اچھا، دنیا میں جو تقاضے ہیں انصاف کے حوالے سے، سفارش کروا لینا یا کچھ لے دے کے اپنے ہاتھ میں فیصلہ کروا لینا، یا ویسے کسی با اختیار سے مدد مانگ لینا، اس کی طرف سے مدد کا ہو جانا، اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ان سب کی نفی فرما دی، فرمایا نہ تو شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا یہ بات کافروں کے بارے میں ہو رہی، مومنین کے بارے میں تو ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امتوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ جو مقام محمود ہے وہ مقام شفاعت ہے۔ اسی طرح قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور دیگر ایک لمبی تفصیل ہے، یہ کافروں کے بارے میں ہے، جو انکار کرنے والے ان کی کوئی شفاعت نہیں ہو، اور نہ ہی عدل کے بدلے میں کچھ لے لیا جائے، تو یعنی پوری گرفت ہوگی، وہ اپنے کیے کا بدلہ چکائیں گے، نہ ان کے بدلے میں کسی اور سے حساب کتاب لیا جائے، اسی طرح اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائے گی، جنہوں نے آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کو پس سے پشت ڈال دیا، قیامت والے دن وہ بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ فرمایا یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی، یا آل فرعون سے مراد فرعون کے متبعین ہے، فرعون اور اس کا پورا ٹولہ، فرمایا ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دلائی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں دردناک عذاب پہنچاتے تھے، کیسے کیسے انداز سے، فرمایا یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، فرمایا اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اچھا، فرعون اور اس کے حواریوں نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کیا، قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے، بیٹوں کو قتل کرنے کے حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں، میں دو قول یہاں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ جن کی وجہ سے تیری سلطنت کا بھی تیرا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس نے احتیاطی تدابیر اختیار کی، اس نے کہا ہم بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دے گی۔ پہلے اس نے کہا کہ ماؤں کے حمل گروا دو، 70,000 ماؤں کے حمل گروا دیے گئے، پھر بتایا گیا بچہ تو پیدا ہو چکا ہے، پھر اس نے کہا کہ بچوں کو قتل کر دو، تو یوں تقریباً 90,000 کم و بیش بچے قتل کر دیے گئے۔ تو یعنی ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کہیں یہ اپنی کثرت کی وجہ سے میرے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائے، اور یہ جو میں نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے اس غلامی سے اپنے آپ کو نجات دلا دے، طاقت کے بل بوتے پر، افرادی قوت کے بل بوتے پر، لہٰذا اس نے کہا ان کے مردوں کو قتل کر، بچوں کو قتل کر دیا جاتا، خواتین کو زندہ رکھا جاتا تاکہ وہ ان کی لوڈیاں رہے، ان کی خادمائیں رہے۔ اچھا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام جان بالوں پر اس دور میں تمہیں فضیلت بخشی، یہ فضیلت کا بخشنا بھی آزمائش تھی، اور یوں
مصیبت میں مبتلا ہونا ان لوگوں کا یہ بھی ان کے لیے آزمائش تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور میں اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کتنا پیارا ہے، کبھی اپنے بندوں کو دے کر امتحان لیتا ہے اور کبھی لے کر امتحان لیتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی نوازشات اتنی ہو جاتی ہے، بے پناہ انعامات دے دیتا ہے اور آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، میرے بندے اتنا کچھ لے کر وہ کیا کرتے ہیں، کیا مجھے بھول تو نہیں جاتے، میرے احکامات کو پس پش تو نہیں ڈال دیتے۔ اور کبھی وہ لے کر بھی آزماتا ہے کہ مشکل میں اب میرا بندہ کہا جاتا ہے، میری ناشکری تو نہیں کرتا۔ لیکن جو بندہ آزمائش میں دونوں طرح کامیاب رہے، پورا اترے، یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیابی اسی کے لیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرمایا یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چاک کر دیا اور تمہیں ہم نے بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو کے مارا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے۔ اچھا یہاں پر ایک خوبصورت بات ہے، کسی نے آپ پر اتنے ظلم کیے ہو، صدیوں سے ان کا ظلم چلتا آ رہا ہو، نسل در نسل آپ پر ظلم ہو رہے ہو، یعنی آپ سوچے آپ کا بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا ہو اور بچیاں لونڈیاں بنا دی جاتی، آپ نسل در نسل ان کے غلام چلتے آ رہے، ہر ظلم و ستم کا شکار آپ ہوتے چلے آ رہے، اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ دشمن اللہ کی گرفت میں آ جائے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کا خاتمہ ہو جائے۔ خاتمہ بھی اس انداز سے ہو، جب فرعون وہ ڈبکیاں کھا رہا تھا تو کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئی۔ غوطہ کھانے سے اس کو سمجھ آ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی معافی کو قبول ہی نہ فرمائے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا۔ اچھا جب ایسا ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے یعنی دشمن کو ڈبو دیا جائے تو پھر کتنا سکون مل جاتا ہے کہ میرا بدلہ لے لیا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کتنا بڑا احسان فرمایا، صدیوں سے غلامیاں کرنے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات مصر سے لے کر روانہ ہو گئے، تو فرعون جو ہے وہ صبح اپنا پورا لشکر لے کر ان کے پیچھے چلا، بحر قلزم کے کنارے یہ پہنچے، پیچھے سے فرعون کے لشکر کے آنے کے آثار دکھائی دیے، گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا، یہ ڈر گئے، یہ سارے ایسے لگتا تھا جیسے اب کوئی چارہ نہیں رہا۔ قرآن مقدس نے خود ہی بیان فرمایا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ یہ انہیں کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، انا لمدرکون، بے شک اب ضرور ہم پکڑے گئے۔ قال ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر میں سے راستہ بن گیا، آپ کے یہ سارے امتی وہاں سے گزر گئے۔ پیچھے سے فرعون آیا، اس نے بھی وہ راستہ دیکھا تو اس نے بھی لشکر کو آنے دیا، جیسے اس کا سارا لشکر اندر داخل ہو گیا پانی چل پڑا، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے یوں ڈبو کے مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان تھا، میرے رب نے انہیں اتنی بڑی غلامی سے نجات دلائی اور اتنے بڑے ظالم کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو کے مار دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو اپنے احسانات یاد کروائے کہ اتنے احسانات ہم نے تم پر کیے، تم آج بھول گئے، آج تم میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے دین کی مخالفت پہ اتر آئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نسل در نسل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے،
لیکن ان کی بدقسمتی اور بدبختی، یہی لوگ جب آگے گئے تو پھر منکر ہو گئے۔ میں کبھی سوچتا ہوں یار کہ جب اللہ کے پیارے نبی، صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، اللہ کے رسول، اولو العزم رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے کلیم، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، یہ ڈائریکٹ ان کا کلمہ پڑھ رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے، ان کے معجزات کو دیکھ رہے تھے، ان کی طرف سے یا ان کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو انعامات، اکرامات، احسانات کی جو بارشیں ہو رہی تھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیسے بے وفا نکلے، اور ادھر دیکھیں نہ بات کر سکے نہ ملاقات کر سکے، صدیوں بعد آئے اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور وفاداری کا جو انداز ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، انگریز نے آپ کے جسم پر استریاں پھیری، اتنا ضبط کیا، جسم پہ پوڑے نکلے، پھر انہیں نمک اور مرچیں بھر دی، اور پھر اس کیفیت میں پھانسی کی سزا سنائی، صرف یہ کہ حق سے دستبردار ہو جائے۔ لیکن وہ سید زادے ڈٹے رہے، کفر بھی دیکھ کے حیران تھا۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین فرماتے تھے کافر بھی دیکھ کے حیران ہو گئے کہ سید زادے کا جذبہ کیسا ہے۔ انہوں نے کہا اس مولوی کو ڈر ہی نہیں لگتا، پھانسی کے پھندے کی طرف ایسے دوڑ کے جا رہا ہے۔ انہوں نے فرمائے ہوئے لب بام بھی پکارا، سر دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں جا پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے آپ نے کیسی وفاداری کا انداز اپنایا، فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی گل کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا۔ اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تا دم آخر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے سچی وفاداری نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔